بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اور اگر آپ یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح تربیت کی، اصلاح کی اور مذمت کی بات ہوتی رہے۔ اور اگر آپ فیس بک پیج پہ مجھے فالو کر رہے ہیں، فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کا جو معاملہ ہے اس پہ آج کل بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس پہ ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی سوچ سے اس کو سوچ رہا ہے۔ تو اس پہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، مسلسل نیوز سن رہے ہیں، تجزیہ پڑھ رہے ہیں، کالم پڑھ رہے ہیں اس پہ جو لکھے جا رہے ہیں۔ تو بحیثیت قوم میں آج آپ کے ساتھ افغانستان کے معاملے پہ بات کروں گا۔ افغانستان کے حوالے سے جو ہمیں جس طرح سوچنا چاہیے تھا اس طرح ہم نہیں سوچ رہے، بلکہ ہم کچھ خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ پاکستانی قوم، ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں کہ ہم خوش فہمیاں بہت جلدی پال لیتے ہیں۔ ہم خوش فہمیاں پالنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ اگر ہماری کرکٹ کی ٹیم انڈیا سے جیت جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا سے جیت گئے ہیں، انڈیا کو ہم نے ہرا دیا، انڈیا کو ہم نے فتح کر لیا ہے۔ ہم اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جبکہ وہی ٹیم، ہماری جو ٹیم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بکنے والے کھلاڑی ہیں۔ اور جب تک ہم اس کو کریٹیکل تھنکنگ آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے ناظرین، جب تک آج دور حاضر کی یہ ضرورت بھی ہے، آج جب تک ہم کریٹک ہو کے نہیں سوچیں گے اور کریٹیکل تھنکنگ کو نہیں اپنائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اسی طرح افغانستان کے معاملے میں بھی ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کو پیچھے رکھا اور خوش فہمیاں پالنا شروع کر دی۔ ہمارے وہاں پہ آئی ایس آئی کے چیف ہوں اور ان کو وہاں پہ ہم وہ پائے جائیں تو اس کو ہم اپنی فتح اور اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ اس کا پس منظر میں نہیں جاتے کہ اصل میں وہاں پہ وہ کیوں گئے ہیں۔ اس میں فوج کا انخلا ہو، امریکی فوج کا انخلا ہو تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی شکست ہے۔ تو ایسا نہیں ہے دوستو، یہ پراپر ایک معاہدے کے تحت افغانستان میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک تحریر ہے ایک دوست کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ افغانستان بڑی زبردست اس نے تحریر لکھی ہے کہ ہم نے جو خوش فہمیاں پال لی ہیں نا افغانستان کے حوالے سے، وہ اس پہ بڑی زبردست تحریر لکھی ہے اور وہ تحریر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس سے پہلے میں جو خوش فہمیوں کا جو ہے اس میں آپ کے ساتھ یہ بھی چیز شیئر کروں گا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے، یہ جتنے معاملات بھی ہو رہے ہیں، یہ پراپر ایک معاہدے کے تحت ہو رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان ٹی وی نے یا ہمارے میڈیا میں بھی یہ چیز بتائی گئی کہ جی افغانستان میں فیمیل جو ہے خواتین ہیں وہ اپنا ٹی وی شو کر رہی ہیں اور جناب فیمیل کو وہاں پڑھانے کے بھی حقوق دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں طے ہیں اور یہ سارے معاملات افغانستان کے ساتھ امریکہ نے طے کر چکا تھا اور یہ سارے مذاکرات ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے مذاکرات کی ٹیبلیں سجتی رہی ہیں، مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا۔ پاکستان بھی اس میں ان مذاکرات میں پیش تھا اور پاکستان کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے ان مذاکرات میں۔ اور جب یہ مذاکرات ہوتے رہی، یہ ساری باتیں ہوتی رہی، تو یہ آخر کار مذاکرات ان کے طے پائے اور تب جا کے سارا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہم نے بڑی خوش فہمیاں پال لی ہیں اس حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے۔ تو یہ پراپر مذاکرات ہوئے ہیں، پراپر ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد جا کے یہ فوج کا انخلا اور جناب سارے معاملات ہوئے ہیں۔ جیسے ہماری امریکہ کی فوج ادھر ابھی موجود تھی تو کیوں افغانستان نے اگر مطلب اپنی افغانستان میں اگر طالبان نے اگر اپنی جیتے ہیں تو افغانستان امریکہ کی جو فوج ابھی ادھر تھی اس نے کیوں نہیں ٹارگٹ کیا، یا امریکی فوج نے طالبان کو کیوں ٹارگٹ نہیں کیا؟ یہ ایک پراپر معاہدہ تھا اور انہوں نے اس معاہدے کے تحت یہ ساری چیزیں کی۔ میں آپ کے ساتھ تحریر شیئر کرتا ہوں کہ ہم کس طرح خوش فہمیاں پال لیتے ہیں اور ان خوش فہمیوں کو پھر ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بڑی مزے کی تحریر ہے اور تحریر یہ ہے دوستو، آپ نے دھیان سے سننی ہے اور ان باتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تحریر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ افغانستان کا معاملہ چلا، طالبان نے کابل پہ اور پورے افغانستان پہ جب قبضہ کر لیا تو جناب ملکی اور عالمی اخبارات میں امریکہ کی شکست کے تذکرے
ہر اخبار میں چھپے اور اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور زوال کے دور میں حقائق اور واقعات کو ان کے اصل تناظر میں جاننے اور دیکھنے کا ہمارا فہم خوش فہمیوں کے ملبے تلے دب چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان دنیا کو اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دیکھا، جیسے میں نے بات کی کہ انڈیا میں جب ہماری ٹیم انڈیا سے کوئی اگر ایک آدھ میچ جیت لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو فتح کر لیا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے، اس طرح ہم اپنی خواہشات کو لے کے چلتے ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں، جبکہ انڈیا سے ہماری جیت تب ہوگی جب ہم انڈیا سے ٹیکنالوجی میں آگے نکل جائیں گے اور انڈیا کی طرح ہم دوسرے بڑے بڑے لوگ پیدا کر لیں گے، تو تب جا کے ہم انڈیا سے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے انڈیا کو فتح کر لیا، جبکہ ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے انڈیا سے بہت پیچھے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جی، افغانستان میں طالبان کی منظر عام پر واپسی اور امریکی فوج کا انخلا ہماری خواہشات کے علی الرغم کچھ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوا، جسے افغانستان کے مقامی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اس کے بغیر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا درست تجزیہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ لگ بھگ 40 سال پہلے سرد جنگ میں دو بڑی عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بننے والا ملک افغانستان اس وقت آدھے درجن سے زائد، اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، آدھے درجن سے زائد ملکوں کی پراکسی وار کا میدان جنگ ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ اپنے حریف ملکوں کے لیے کسی صورت میں میدان خالی نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا اس نے دوحہ میں، قطر میں، ٹھیک ہے، دوحہ میں مذاکرات کی میز سجائی اور طالبان کو افغانستان کا باقاعدہ سٹیک ہولڈر قرار دیا اور انہیں دوحہ میں سیاسی دفتر کھول دیا اور طالبان کو ایک معاہدے کے ذریعے کچھ مشروط پابندیوں کے ساتھ میدان میں اترنے کی اجازت دی۔ جیسے میں نے یہ بات کی نا، یہ سارا پراپر ایک پلان کے تحت اور یہ ساری چیزیں افغانستان کے حوالے سے ہوئی ہیں دوستوں، اور قطر میں، دوحہ میں انہوں نے اپنا دفتر کھول کے دیا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ طالبان کو کیوں دہشت گردی کی لسٹ سے ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ اگر امریکہ کو اس نے شکست دی ہوتی، امریکہ کو اس نے جناب ٹھڈے مار کے نکالا ہوتا، تو امریکہ اس کو دہشت گردی کی لسٹ سے نہ نکالتا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے طالبان کی، مذاکرات میں جو بھی باتیں طے ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے جی وہاں پہ دفتر کھول کے دیا اور طالبان کو ایک معاہدے کے ذریعے کچھ مشروط پابندیوں کے ساتھ میدان میں اترنے کی اجازت دی، جس کو ہمارے سادہ لوگ خوش فہمی مذہبی حلقے امریکہ کی شکست اور طالبان کی فتح مبین سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسے فتح مکہ قرار دینے والوں کی فہم سیرت رسول کا دیوالیہ پن نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ کاش یہ ارباب مذہب دوحہ کے طالبان امریکہ امن معاہدے کے مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کر لیں، ٹھیک ہے، جو امریکہ کے ساتھ طالبان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، تو اس پہ وہ غور کر لیں، جس میں کہا گیا، وہ اب جو معاہدہ کیا گیا ہے طالبان کے ساتھ امریکہ نے کیا، اس پہ اب وہ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ تو جناب یہ جس میں کہا گیا، طالبان کسی فرد گروہ کو القاعدہ سمیت افغانستان کی سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان ایسی تمام قوتوں کو واضح پیغام دیں گے کہ امریکہ مخالف کسی قوت کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ طالبان اپنے کارکنوں کو ہدایات جاری کریں گے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کسی قوت کو نہ اپنی فورسز میں بھرتی کریں گے، نہ تربیت دیں گے، نہ چندہ جمع کرنے دیں گے، نہ اپنے ہاں ٹھہرنے دیں گے۔ طالبان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کسی مخالف قوت کو ویزا، پاسپورٹ، سفری اجازت اور قانونی دستاویزات جاری نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ بلا شرکت غیر طالبان کی فتح مبین ہے یا مفادات کے تحفظ کا ایک مشترکہ منصوبہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بعض زنجیر معاہدوں میں جکڑی طالبان کی کابل آمد اور عہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے مابین کون سا نقطہ مشترک ہے؟ کوئی بتلاؤ ہمیں، کوئی بتلائے گا ہم کو کیا سادگی بیان ہے کہ طالبان نے امریکہ اور اس کے اداروں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، CIA اور پینٹاگون
کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور کابل پر قبضہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا. یعنی کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے جناب اتنا آسان ہے کہ جناب امریکہ کو کانوں کان خبر نہ ہو اور امریکہ کے علم میں یہ بات نہ ہو اور امریکہ کو بڑی آسانی کے ساتھ طالبان شکست دے دیں اور جناب ساری جگہوں پہ قبضہ کر لیں, اور اتنا ابھی وہ مطلب کمزور نہیں ہوا جتنا ہم نے بنا دیا ہے اور جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ خوش فہمیاں ہم ہر بار پال لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست ایک تحریر ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے طالبان کے بعض رہنماؤں کو نہ صرف گوانتا موہے میں ایک عرصہ رکھا بلکہ گاجر اور لاٹھی کی پالیسی کے ذریعے معاملات کو بھی آگے بڑھایا, حتیٰ کہ ملا برادر کو بھی پاکستانی جیل سے رہا کروایا. ٹھیک ہے, پھر طالبان رہنماؤں سے سفری پابندیاں ہٹوائی, یہ امریکہ خود کر رہا ہے, اور پھر طالبان رہنماؤں سے سفری پابندیاں ہٹائی. قطر جیسے امریکی اڈے میں انہیں اپنا دفتر قائم کروا کر قطر حکومت سے VIP پروٹوکول لے کے دیا. اشرف غنی کو اپنی ساختہ منتخب حکومت کو بھی بائی پاس کر کے طالبان سے مذاکرات کا ڈھول ڈالا. اس کے نتیجے میں اشرف غنی حکومت سے جیلوں میں قید 5000 طالبان قیدیوں کو رہائی دلوائی. طالبان کے تازہ جنگی مارکوں میں طالبان فورسز نے امریکیوں پر اور امریکیوں نے طالبان پر کوئی گولی نہیں چلائی. ٹھیک ہے, یہ بات میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں. اور حتیٰ کہ امریکی فوج کے پاس تباہ کن اسلحے کے ذخائر تک طالبان کو منتقل کر دیے گئے. افغان فوج چونکہ اشرف غنی انتظامیہ سے زیادہ امریکی فوج جرنیلوں کے متحد تھی, اس لیے اسے اپنے گیم پلان کے تحت سرنڈر کروا دیا گیا. طالبان جو کبھی مجاہدین اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے عسکریت پسندوں کو اپنے ہاں پناہ دینے پر ڈٹے ہوئے تھے, حتیٰ کہ اسامہ بن لادن کی میزبانی پر اصرار کے سبب انہوں نے اس خطے میں امریکہ بہادر کے براہ راست آمد کی راہ ہموار کی. اور اب القاعدہ, داعش وغیرہ سے نہ صرف تعلق نہ رکھنے کی امریکہ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں بلکہ ان سے امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچنے کی ضمانت بھی دے رہے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بات کروں گا ناظرین آپ کے ساتھ کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بڑی ایک پاکستان کو بھی یقین اس بات کا دلا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی بھارت کو اس کا حصہ نہیں بننے دیں گے, کبھی بھی بھارت کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ناظرین آپ کے ساتھ جو تحریر میں شیئر کر رہا ہوں بڑی زبردست ہے, اس کو ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے اور اس کو آپ نے بڑے دھیان سے اور غور سے سننا ہے اور ان باتوں کو اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل گیم کیا ہے, اصل میں حقیقت کیا ہے, بلکہ ان سے امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچانے کی ضمانت بھی دے رہے ہیں. حیرت ہے کہ خطے کے اس ناقابل تلافی نقصان کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی اپنی شرائط پر کیے گئے معاہدے کو غیر معمولی حکمت دانشمندی کا نام دیا جا رہا ہے. اس امر کی خوش آئندہ ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کی فوج بلاخر اپنے جانی اور مالی نقصانات اٹھا کر افغانستان سے نکل رہی ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خطے میں امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گا. افغانستان کے نظم مملکت کو چلانے کے لیے پیسہ اب بھی امریکہ اور اس کے تابع عالمی ادارے ہی دیں گے. اس کا انخلاء سوویت یونین جیسے انخلاء نظر نہیں آتا. وہ یہاں سے بالکل لاتعلق ہو جائے گا. نہ صرف وہ یہاں اپنی پالیسیوں کی صورت میں رہے گا بلکہ اس کے اتحادی بھی اس کا ہاتھ بٹاتے رہیں گے. مثلا ابھی سے افغانستان کے $10 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور IMF اور یورپی یونین نے افغانستان کے لیے امدادی پروگرام معطل کر دیے گئے ہیں. یہ اقدام اس لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں کہ کابل میں نئی حکومت کی کوئی باضابطہ شکل بنتے ہی انہیں معاشی ناکہ بندی کا احساس دلا کر اپنی مرہون منت رکھا جائے. امریکہ سٹیٹس گو کی تمام قوتوں میں باہم صلح کروا کے افغانستان میں اپنے سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں افغانستان کے ان دھڑوں کو روس اور چین کے خلاف استعمال کر سکے. بدقسمتی سے افغانستان میں آج وہ حلقہ موجود نہیں یا منظم نہیں جو قومی اور جمہوری فکر کے ساتھ ساتھ استعمار کے عزائم کو بھی سمجھتا ہو. اس لیے حالیہ جو اکھاڑ بچھاڑ میں کسی انقلابی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہاں زیادہ سے زیادہ صرف ایک حکومت بدلی ہے جبکہ نظام کی تبدیلی کی اپنی مسلمہ حکمت عملی ہوتی ہے. دنیا میں آئے دن حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور ان سے پالیسیوں میں کوئی جوہری فرق نہیں پڑتا. لہذا افغانستان سے متعلق خوش فہمی مگر رہنے سے کہیں زیادہ شعوری جو تجزیہ ہے اور بصیرت پر مبنی اقدامات ہمیں کرنے چاہیے.
تو ناظرین یہ ایک تحریر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور ہمیں یہاں پہ کریٹیکل خوش فہمیوں میں رہنے کی بجائے کہ امریکہ کی مدد سے ہم نے شکست دے دی، روس کو ہم نے کسی اور کی مدد سے شکست دے دی، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، اور ان سوچوں کو ہم نے دیکھنا ہے، کریٹیکل ہو کے بھی ہم نے دیکھنا. ہم خوش فہمیوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور جو دوسرے ممالک ہیں یا لوگ ہیں وہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.